ہم کتنا لوگوں کو معاف کرتے ہیں, کتنی مرتبہ ہم اپنے رشتہ داروں کو, دیکھیے پیسے والوں کی میں بات نہیں کر, غریب کی بات کر, کتنے غریب رشتہ داروں کو ہم نے معاف کیا, کتنے غریب مومنین کو ہم نے معاف کیا, کتنے اپنے چھوٹوں کو معاف کیا. اللہ تو سب سے بڑا, اللہ اکبر ہے, ہم تو چھوٹے کیا, ہمارا تو کوئی مثال ہی نہیں, وہ معاف نہیں کر رہا. اگر اس رمضان میں 1447 ہجرے کے رمضان میں آپ کے پاس یہ صفت آ گئی تو you believe me, you will grow in your life. معصوم سے پوچھا گیا, یہ 8 امام کی روایت, کہ ایک مومن کو شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے. انہوں نے 3 یا 5 باتیں بتائی. وہ ایک بات جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بات کر. انہوں نے کہا کہ بندہ وہ ہے کہ اس میں ایک اللہ کی صفت آنا چاہیے, اللہ کی صفت اس میں آنا چاہیے. آپ امیجن کریں, ہم بندے ہیں, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے, اور ہمارے پاس اور اللہ کی صفت. آپ سوچ کتنا بڑا آنر ہے ایک مومن کے لیے. کا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس میں اللہ کی ایک صفت رہنی چاہیے. آپ 10 صفت رکھو اللہ کے, لیکن ایک صفت تو اللہ کی ہونی چاہیے آپ کے پاس, تو پھر تو مومن. تو آج اللہ کی اس صفت پہ بات کریں گے, فارگیونیس, غفور الرحیم, تواب الرحیم. آپ انصاف سے بولیں, کیا میری زندگی, ابھی چیک کرو, آج بیٹھ کے میری مجلس سن, اور آپ اپنا جس پیچھے جاؤ اور چیک کرو کہ کتنے ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ کوئی آ کے تم سے معافی مانگا, تم نے معاف کیا. تمہاری بیوی سے سٹارٹ کرتا ہوں. آج ہی مجھے لندن سے ایک فون آیا, میں صرف لندن بول رہا ہوں. وہ بیچاری رو رہی, گریا کری, آنسو بہا روزے میں. دیکھیے کوئی روتا نہیں ہے, دل دکھتا ہے تو روتے ہیں. ہم کربلا والوں پہ جو روتے ہیں, ہمارا دل دکھتا ہے, میرے مولا حسین پہ اتنی مصیبت آئی اس لیے روتے. دوسروں کو کوئی احساس نہیں اس لیے نہیں روتے, ہمارے مولا حسین. اسی لیے ہم ہر معصوم کے مصیبت پہ گریا کر, تکلیف پہ, کہ ہائے کیا تکلیف گزر گئی, ہائے کیا مصیبت گزر گئی, ہائے کیا پریشانی گزر گئی, ہائے کتنی مصیبتوں میں مولا حسین تھے, ہم اسی لیے روتے. تو آج آپ یقین کرو, میں ممبر سے آپ کو بولوں کہ وہ خاتون بیچاری, میں نام تو نہیں لے رہا, وہ خاتون بیچاری تڑپ تڑپ کے رو رہی اور کہہ رہی کہ مولانا میں روزے میں زیادہ رو کے آپ کو اپنا مسئلے کو نہیں بتانا چاہیے. شوہر اور بیوی کا جھگڑا 2-3 مہینے سے یہ اتنا زور دیتے مرد کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا, I don't want to live with you, I don't love you now. صاحب بول رہے, وہ کہتے ہیں کہ تم سے محبت ہی نہیں کرتے. کیا ہے یہ, what is this؟ تم کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ رمضان چل رہا, یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ تم روزے سے بلنڈلی تم بولے کیوں بیچاری مجبور ہے, ہیلپ لیس. where she will go, کہاں جائے, چھوڑ دو گے تم. اور یہ احساس بھی نہیں ہو رہا یار رمضان ہے چلو میں معاف کر دوں, اور وہ بڑے جھگڑا بھی نہیں. یہ اگر شیعہ ہے, یہ ماحول ہے, اس کے بعد پھر یہ سینگ کہ یو لو امام علی, آپ پھر بار بار بول رہے کہ میں تو مولا کا چاہنے والا, میں تو آزادار. What do you mean کہ تم مولا کو چاہتے ہو؟ مولا کو چاہنا ہے تو کسی کو دل دکھاتے ہو, کسی کو اذیت دیتے ہو, کسی کو روزہ ختم کروا رہے, ایسا طرف کے لوگ. میرے پاس ٹیلی فون نمبر ہے لیکن میں بولنا نہیں چاہ رہا, ہر کی عزت ہے. ممبر سے بول رہا یو ٹرسٹ می, اور کوئی یہ ایک کیس نہیں, کئی کیسز کہ وہ ہم چھوڑ دیں. کیوں چھوڑے, کیوں چھوڑے, کوئی ریزن ہے چھوڑنے کا, یہ اسلام ہے تمہارا. پھر روزے کیسے قبول ہوں گے؟ then how can you say کہ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم. رمضان کی مخصوص ترین دعا ہے نا کہ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم. اللہ تو عظیم ہے تو غفور الرحیم, اور موسٹ ریکمنڈڈ دعا, اس سے زیادہ ریکمنڈڈ دعا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر مسجد میں, ہر امام بارگاہ میں, جماعت میں جیسی نماز ختم ہوتی ہے دعا پڑھی جاتی. دا موسٹ ریکمنڈڈ دعا ان ماہ رمضان. تڑپ تڑپ کے ہم دعا مانگتے. اب شب قدر آنے والی, مخصوص راتیں آنے والی, اس میں آپ بولو گے کہ مولا مجھے معاف کر دو, اللہ تو مجھے معاف کر دو. How can you say this کہ اللہ تو مجھے معاف کر دو؟ How can؟ آپ تو کسی کو معاف نہیں کر, آپ تو کسی کو. اگر ایک بات اور بتاؤ, کسی کو اذیت دے, اتنی اذیت, آپ بینک کر کے چلے گئے, آپ اپنے آفس چلے گئے, وہ بیچاری اکیلی بیٹھ کے رو. واٹ از دس؟ مجھے افسوس ہوتا, I feel very bad, I feel very bad, very sad.
जब एक मोमिना के साथ ऐसा है। क्यों? इस वक्त मर्द हो तो पास अथॉरिटी, मर्द हो ना तो तुम अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर। ये सोचो कि अगर कोई गलती हुई भी है, कोई ऐसा मेजर नहीं है, मेजर गलती नहीं, कोई ऐसी गलती नहीं है कि आप छोड़ दो। यू कांट, छोड़ ही नहीं सकते अनलेस कोई ऐसा मसला हो। इस्लाम क्या बोल रहा? पैच अप, पैच अप, पैच अप, पैच अप, पैच अप। इवन क्रिश्चियनिटी में आप जानते हैं वहां पे इस तरह सीधा सीधा डिवोर्स नहीं देते, किसी को नहीं देते, वो लोग भी टाइम लेते हर मजहब में कि पैचअप हो जाए, पैचअप हो जाए, पैचअप हो जाए। इस्लाम एक कंप्लीट सुकून का माहौल दे रहा है और आप छोड़ देंगे और बड़ा प्राउडली बोलेगा आई डोंट वांट टू लीव विद यू। व्हाट डू यू मीन आई डोंट वांट टू लीव? ये क्या है? कब तक चल, कब तक चल? अल्लाह की सारे नाम सब बड़े, लेकिन ये कितना बड़ा नाम है? ये वो नाम है दोस्तों कि हियर, गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस, हियर एंड हियर आउट। ये जो सिफत है अल्लाह की, ये मेजर रोल प्ले करती है हमारी इस जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में। बहुत बड़ी बात, आखिरत की जिंदगी में लास्ट मोमेंट तक, मैं खवातीन को बोल रहा हूं, आपको पता नहीं होता, जेंट्स को पता है। जब फ्यूनल होता, जब लहद में ग्रेव में लिटाते मैयत, लिटाने के बाद आखिरी जो जुमले होते तलखीन से पहले तो या तलखीन के बाद मौलाना बोलते अफ़्फ़ु 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 3 दफा, 5 दफा, 10 दफा, 9 दफा, अफ़्फ़ु 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 अफ़्फ़ु। मैयत को परवरदिगार तुझको माफ कर, अब ये अकेला है, प्लीज प्लीज गौर से सुन, अब ये अकेला है, तुझको माफ। इबरत होती, कैसा शानदार इंसान था, कैसा ताकतवर इंसान था, कैसा बोलता था, कैसा चलता था जमीन के ऊपर, क्या इज्जत थी, क्या मकाम था, क्या ताकत थी, क्या पैसा था। कहाँ लेटा हुआ है? कहाँ लेटा हुआ? कोई पैलेस में नहीं, पैलेस में लेटा हुआ नहीं। आप सोचो में क्या एक एक जुमला में रह पाओ, कहाँ लेटा हुआ है? नीचे 6 फीट नीचे, और साइड में क्या है? 2 ऐसी दीवारें, मार्बल की नहीं है, मार्बल बॉल्स नहीं है, लेकिन नॉर्मल देसी ऐसे दीवारों के बीच। अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, हमको भी ले। मैंने दूसरी या तीसरी मजलिस में बोला था दुआए अबू हमजा सुबह, उसमें मेरे चौथे इमाम के जुमले के 2 दीवारों के बीच में मैं, ये मेरी कमजोर हड्डियां, ये मेरा कमजोर जिस्म, ये मेरा वीक जिस्म 2 दीवारों के बीच अपनी आंखों से देखते हैं वॉलेट, और वहां पे आखिरी तोहफा दिया जा रहा, उसमें मौलाना बोल रहे अफ़्फ़ो 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 अफ़्फ़ो। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद भी सामने मैयत रहती, कॉफिन रहता, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद मौलाना आखिरी जुमले यही बोलते हैं कि अल्लाह ये तेरा बंदा है, तू इसको माफ कर, तू इसको माफ कर, तू इसको माफ कर, तू इसको माफ कर। कोई और बोल रहा कि तुमको माफ कर, कोई और बोल रहा तुमको माफ कर। अगर तुम्हारे पास ये सिफत नहीं, तुम्हारे पास ये सिफत नहीं, तो then forget it, don't expect from Allah। यहां तो एटलीस्ट उस मोमिना की कोई मदद कर देगा, उसका घर चल जाएगा, उसकी जिंदगी गुजर जाएगी, माँ बाप उसकी मदद करेंगे, रिश्तेदार मदद करेंगे, दोस्त अहबाब मदद कर देंगे, उसकी जो भी जिंदगी है गुजर जाएगी। तुम्हारा क्या होगा? वहां की जिंदगी क्या है? वो जो जिंदगी है ना, वो जो जिंदगी है एटर्नल लाइफ है, एटर्नल लाइफ। वहां पे अगर तुम ये सिफत लेके नहीं जा रहे फॉरगिवनेस की, अगर तुम्हारे पास ये सिफत ना, तुम किसी को भी किसी अंदाज से भी बोलोगे मैं माफ नहीं करता, ये जबान पर प्लीज प्लीज मेरा जुमले गौर से सुन, सारे सुनने वालों को अहम चैनल के प्लेटफॉर्म से, ये जबान पर कभी नहीं रखना, ये जुमला कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। दुश्मन से दुश्मन हो उसके लिए ये जुमला इस्तेमाल नहीं करना कि नो आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू, ये जुमला कभी। एंड दिस इज वेरी कॉमन इन आवर कम्युनिटी, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। रमजान में इफ यू डोंट फॉरगिव, रमजान में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट
کہ تمہارا روزہ، تمہاری دعائیں، تمہاری زندگی، تمہارے اعمال قبول ہو. شب قدر آ رہی، کل شب جمعہ ہے. یہ ذہن میں کبھی مت لاؤ، یہ زبان پر کبھی مت لائیے کہ I'm not going to forgive. دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ جملے نہیں بول سکتے. اگر اللہ بول دے کیوں نہیں بول سکتے؟ لاکھ بار خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ. آپ جیسی نیچے گئے، لہد بند ہوئی، اعمال نامہ کھلا، اس میں آپ کے یہ سارے اعمال ہیں. اللہ بولتے میں اس کو معاف نہیں کرتا. اللہ اکبر، مر جاؤ گے. اللہ معاف نہیں کرے گا تو کہاں جاؤ گے؟ Where will you go? کہاں جاؤ گے بھائی؟ نہ تمہارے بیٹے کو معلوم، نہ بیٹی کو معلوم، نہ ماں باپ کو معلوم، نہ بھائی بہنوں کو معلوم، نہ رشتے داروں کو معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا تمہارے ساتھ. Nobody knows کہ نیچے کیا ہو. وہاں خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ میرا کریم پروردگار بول دے کہ I'm not going to forgive. میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. اللہ وہ عذاب ہے ضبط زبان کا چلانا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں سب کے سامنے معاف. یہ جو دو دیواریں ہیں نا، یہ جو دو وال ہے نا، بیچ میں تم لیٹے گئے، دو دیواریں اس طرح ملے، ان کا معاف کرے. تم چیختے رہو، پکارتے رہو. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب یہ دو دیواریں ملتی ہیں تو جو آپ کا بال ہے نا، بال کی تھکنس کیا ہے؟ انسان ایک بال کی طرح وہ چیختا ہے. مولا کا جملہ یاد ہے؟ مولا نے کیا کہا تھا 2 دن پہلے؟ میں نے بولا کہ تمہارے کانوں کے اوپر پردے، جانور سنتے، ایک چیخ ہے، پکار، ایک فریاد مردوں کی جب ان پہ عذاب ہوتا. یہ چیز آپ بولیں گے اللہ اتنا بڑا عذاب کیوں دے رہا؟ کیا ضرورت اتنا بڑا؟ ارے بھائی تم نے کس زندگی خراب کر دی. اب اس عورت کا کیا حشر ہوگا، کیسا تڑپ ہوئی. میں کوئی رشتہ دار ہوں اس نے کہا مولانا کوئی دعا بتا کہ محبت ہو جائے اس کو. اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھے اب تم سے کوئی محبت. اللہ بول دے مجھے معاف کرو. اللہ بول دے کہ اب مجھے کوئی محبت نہیں. کیا ہونے والا ہے؟ آپ سمجھو میں کیا بول رہی. اتنی امپورٹنٹ مجھے سے آج میرا دل بھی پھٹا ہوا ہے جب یہ سنتا ہوں نا ایسا واقعہ کہ مومنہ کے ساتھ ایسا. اس لیے نیچے جانے کے بعد اگر اللہ معاف نہیں کرے نا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. کوئی نہیں بچ سکتا. وہ مومن ہے ہی نہیں. جب یہ حال ہوگا نا، اور کتنے دن ہوگا، کتنے دفعہ، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا رک گیا، چلو ایک دفعہ تکلیف برداشت کر لی. نہیں، پتہ نہیں وہ کرم کرے گا تو صحیح. اور میں کوئی ایسی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا. سب کے پاس ہے فشار خط، شیعہ سنی ساری کتابوں میں اتنے سرکار کی حدیثیں فشار کے. اس لیے کہا گیا کہ سورہ یاسین وہ برکت والا سورہ، وہ رحمتوں والا سورہ، اس کی روز تلاوت کر. سب کرتے، ہر آدمی کرتا سورہ یاسین، کم از کم ایک رکوع، کم از کم ایک رکوع. لیکن جب یاد رکھو جب یاسین پڑھنا، اس لیے کہ سرکار کا جب شروع کرو تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین. 1 سیکنڈ رکو، صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد. پھر القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس طرح یاسین اگر کوئی روز پڑھے تو عذاب خبر سے انسان بچتا. لیکن پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ ماشاءاللہ سبھی پڑھتے، پوری دنیا میں پڑھیں. میں بولتا کم از کم ایک رکوع پڑھنا اگر پورا نہیں پڑھ سکتے. پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا. اگر تم اٹھا سکتے قرآن مجید کا سورہ یاسین صاحب آسمان کی طرف کر کے بولو پروردگار یہ میں نے سورہ پڑھا ہے، سورہ یاسین پڑھا، یا ایک رکوع پڑھا ہوا. پروردگار بیعت محمد و عالم، بیعت محمد و عالم، اس کا سوال سارے مومنین کو دے محبان عالم. پھر میرے جملے پلیز یاد کریں، پھر بولنا کہ اللہ اگر پوری دنیا میں خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر فشار خبر ہو رہا تو اس سورہ جو میں نے پڑھا ہے اس کی برکت سے، محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اس کے فشار کو کرے. جب تمہاری زبان سے مومن کے لیے نکلے گا کہ اللہ اس عذاب کو روک، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا تواب الرحیم ہے، اتنا تواب الرحیم. وہ مومن کا عذاب کیسے روکتا ہے؟ خدا نہ خاص لال بار خدا میری طرف دیکھو، لک ایٹ ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، اور چیخ رہا ہوگا، ایک دم رک جاتا.
تو وہ ایک دم ریلیکس ہو جاتا، سکون میں آ جاتا کہ یہ عذاب رک گیا. اتنے میں دیکھتا فرشتے آئے رحمت خدا کو، یہ پوچھتا یہ عذاب کیوں رکا، یہ رحمت کس نے بھیجی؟ تو اس وقت فرشتے بتاتے ہیں کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، ایک مومن نے لندن میں ایک لڑکے نے یا لڑکی نے مثال نے تیرے سورہ یاسین پڑھ یہ دعا کی، اپنے لیے صرف نہیں پڑھا، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے، آپ فیصد سے، لیکن آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، یہ پڑھا آپ نے دوسروں کے لیے. ایک مومن نے سورہ یاسین پڑھ تیرے لیے دعا کی کہ پروردگار اگر کسی پہ فشار ہو رہا، اگر ہو رہا، میں نہیں ہو رہا ہوں گا کسی پہ، اگر کسی تو اس سورہ یاسین کی برکت سے تو اس کے فشار پہ ختم کر. اس کے بعد بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس صاحب لحد، صاحب گریو جو ہے، اللہ حجابات کو ہٹاتا ہے اور اس مرد مومن، مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا اور کہیں 2000 میل دور کسی مومن پہ عذاب نہیں، اس کو بتاتا کہ دیکھ تیرے اس مومن نے تیرے لیے دعا کی تھی تو میں نے عذاب دیا. وہ تو بہانے ڈھونڈتا، میرا پروردگار تو بہانے اپنی رحمت کرنا سے، دیکھ اس بندے کی وجہ سے تیرا عذاب ختم، بس یہ یہاں سے صاحب لحد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر کہ میرے کریم پروردگار یہ مرد مومن مجھے نہیں جانتا، میرا رشتہ دار نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میری بہن نہیں، اجنبی ہے، لیکن صرف ولایت امیر المومنین کا رشتہ ہے، اس نے مولا کے نام مجھے معاف کروا دیا. اللہ تو اس پہ کبھی عذاب نہ دے. تو دیکھا کیا تم ایک سورہ یاسین تو پڑھتے ہو، لیکن اگر اس طرح سے پڑھو گے، اس طرح سے دعا کرو گے، پڑھنا تو وہی سورہ، اس طرح سے تم دعا کرو گے تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے عذاب نہ ختم ہو اور سب کو آپ کے حق میں. آپ امیجن کر لیں، آپ تصور کر لیں کہ اتنے مومنین کی دعا، مجبور لوگوں کی دعا، تکلیف میں رہنے والوں کی دعا، یہ بولتے کہ اللہ اس نے ہماری اتنی بڑی تکلیف کو دور کی، تو اس کی تکلیف تمہاری زندگی میں اتنی ہیپینس آئی، تمہاری زندگی کے اتنے آبسٹیکلز دور، ایسے راستے کھلتے جائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پروردگار کیسے راستوں کو. جتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ہرٹ کیا، مثال کے جنہوں نے مجھے تکلیف دی، جنہوں نے میرا مال کھایا، جنہوں نے میرے ساتھ ایسا، آپ کے ذہن میں تو ہے یہ سب چیزیں تو رہتی ہیں ذہن، تو تمہارے سب کو معاف کر. میرا اور تیرا درمیان میں تجھے گواہ کر کے بولوں معاف کر دیا، تو ان کو معاف کر، تو ان کو معاف کر. تم نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو معاف کرو اور تم نے یہ کہا کہ میں نے ان کو معاف کروں. آپ تصور نہیں کرو، جیسے ہی تم کہو گے کہ اللہ میں نے ان کو معاف کیا، تم بھی معاف کر. اب میرا ان کا کوئی حساب نہیں، ایک سیکنڈ میں، فریکشن آف سیکنڈ میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر کے رحمتوں کو. دوستو آپ انصاف سے بولیں، اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرا روزہ اس عمل سے قبول ہے تو آپ عمل نہیں کریں گے؟ اتنی محنت کریں، صبح سے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے. آپ کو اگر پتا چل جائے کہ اگر میں یہ کروں گا تو میرے روزے قبول، میرے گناہ معاف ہے، یہ ہوئی فارگیونیس. کل انشاءاللہ اور سننا یہ فارگیونیس جتنا کرو، جتنا فارگیونیس اپنی صفت، یہ صفت اپنے پاس لاؤ. ریئل مومن کہلاؤ. ریئل مومن وہی ہے، اس لیے کہ تم امیر المومنین کے ماننے والے، جو صفت میرے مولا کی، جو صفت میرے معصومین امام کی، وہ صفت تو ہے. 1000 واقعات میں بتا سکتا ہوں. کل سن فارگیونیس کرو. یا عزیز و یا غفار، یہ 18 مرتبہ روز رات میں سونے سے بیفور یو سلیپ. میں نے کل سلمان بتایا تھا. اس کے بعد یہ یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز. اب 18 ٹائمز یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. یہ زبان پہ زبان پہ تمہاری زبان سے یہ نکلنا اس کی صفت ہے. اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. بس آج یہ دو ہی نام دے رہا ہوں، کل اور 2 نام، روز 2 نام اللہ کے. تو یا غفور الرحیم، یا غفور. تم اگر بولو گے تو تم کیا ایکسپیکٹ کر رہے جب تم پکارو گے یا غفور رحیم؟ اللہ اے غفور رحیم، میرے کریم پروردگار تو غفور رحیم ہے. forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me.
وہ حال ہوگا دوستو. رحمت خدا، یہ رحمت کا عشرہ ہے. لاسٹ 2-3 ڈیز رہ گئے، یہ عشرہ رحمت ہے. رحمت ہے ایسا کہیں نہیں اندر آ گئے. اور جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت، پھر وہاں پریشانی نہیں ہوتی. یہ سوچ لو کہ لندن کے کسی گھر میں بھی کوئی پریشانی نہیں. جب اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، who can stop him? Who can stop him? رحمتیں گھیر لیں. اور رحمت اگر گر جائے تو میرا مقصد پورا، میری زندگی کا مقصد بس. دوستو وقت تیزی سے گزر گیا، 40 منٹ کے اوپر مان لیجیے اور میرا وقت ختم. ایک ریکویسٹ مصائب سے پہلے کہ پلیز، صرف 28 ہوئے آج، 7 رمضان. میں اپنے لیے نہیں مانگوں، میں اپنے لیے نہیں بنا، میں آپ کے فائدے کی چیز. پتا ہے کہ کم مرنے والے زندگی چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو تو رمضان میں یہ کام کرو. جب تم ایسے کام کرتے ہو، اللہ کے نام پہ دیتے ہو، تو اللہ تمہاری زندگی کو بڑھا دے، معصومین تمہاری زندگی کو بڑھا دیں. اور میں ان مجالس کے لیے بول رہا ہوں جو ہماری ماں ہے، ام المومنین. اصل ام المومنین یہی ہے، ام المومنین. کیا میں اپنی ماں کی مجلس کے لیے، آپ کی بھی ماں ہے میری بھی ماں، کیا میں آپ کی ماں کی، اپنی ماں کی مجلس کے لیے لوگوں کو اتنا بولوں؟ سب کی ماں، سب کی ماں. ماں کی مجلس کے لیے یو آر تھنکنگ ٹوائس. 2 دفعہ سوچ لے، 2 دفعہ سوچ لے. ماں کی مجلس کے لیے پلیز کم فارم آگے آؤ. کل 4 میں، کل 50 سال تک چلے یہ مجلس کو اسپانسر. میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے سارے سننے والوں کو، ہزاروں لوگ جو سن رہے پوری دنیا میں، ان کا ہر کا نام اس مجلس میں آ جائے جو ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے کہ پراؤڈلی یو کین سے کہ میں نے اپنی ماں کی